السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات کا سیلاب آتا ہے اور اس کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، مگر ہم لوگ اس مبارک مہینے کی قدر و منزلت سے ناواقف ہیں، اس لیے اس کی قدر نہیں کر پاتے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ ہماری ساری فکر اور جدوجہد مادیت اور دنیاوی کاروبار کے لیے ہے۔ اس مبارک مہینے کی قدروانی وہ لوگ کرتے ہیں جن کی فکر آخرت کے لیے اور جن کا محور ما بعد الموت ہو۔ آپ سبھی نے یہ مشہور حدیث سنی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری اتنی عمر دراز کر دیجئے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ آپ غور فرمائیے کہ رمضان المبارک آنے سے 2 ماہ پہلے رمضان کا انتظار اور اشتیاق ہو رہا ہے اور اس کے حاصل کرنے کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں رمضان کی قدر و قیمت ہو، رمضان کی اہمیت کو، قدر کو سمجھ سکتا ہو۔ دوستو، آئیے جانتے ہیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ روزے کا خاص مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی حیوانیت اور بہیمیت کو اللہ کے احکام کی پابندی اور ایمانی اور روحانی تقاضوں کی تابعداری و فرمانبرداری کا خوگر بنایا جائے اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں نفس کی خواہشات اور شہوتوں کے تقاضوں کو دبانے کی عادت ڈالی جائے۔ اور چونکہ یہ چیز نبوت اور شریعت کے خاص مقاصد میں سے ہے، اس لیے پہلی تمام شریعتوں میں، پہلی تمام امتوں میں روزے کا حکم تھا، اگرچہ روزے کی مدت اور بعض دوسرے تفصیلی احکام میں ان امتوں کے خاص حالات اور ضروریات کے لحاظ سے کچھ فرق بھی تھا۔ قرآن کریم میں اس امت کو روزے کا حکم دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور روزہ کا یہ حکم تم کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے صحیح اور حقیقی بندے بن جاؤ۔ دوستو، چونکہ رمضان المبارک خیر اور بھلائی کا مہینہ ہے، اس میں بہت ساری نیکیاں کر کے، نیک اعمال کر کے ہم اور آپ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، عبادت کی مقدار میں اضافہ۔ جتنا زیادہ ہو سکے آپ اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ عام دنوں میں جو عبادتیں کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ عبادتیں کریں۔ نمبر 2، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیجیے، اور یہ قرآن کا ہی مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اللہ نے اپنے پاس سے سمائے دنیا پر رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات کو قرآن کو اتارا، اور پھر سمائے دنیا سے جب جب ضرورت پڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت عام دنوں سے زیادہ کرتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو بھی عام دنوں سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ نمبر 3، تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت، اور وہ بھی صحیح تلاوت۔ نمبر 3،
تراویح کی نماز، اور تراویح کی نماز آپ اطمینان، سکون، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، ڈیوٹی سمجھ کے نہ پڑھیں، دکھاوے کے لیے نہ پڑھیں، اللہ کی عبادت کے لیے پڑھیں۔ آپ کم پڑھیں لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ نمبر 4، کثرت کے ساتھ استغفار کیجیے۔ نمبر 5، دعا کا اہتمام کریں۔ آپ کو ضرورت ہو نہ ہو آپ دعا کریں، کیونکہ دعا کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں ہوتا، کبھی گھاٹے میں نہیں ہوتا۔ ضرورت ہے پھر بھی مانگیے، ضرورت نہیں ہے پھر بھی مانگیے۔ نمبر 6، گناہوں سے پرہیز، گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 7، صدقات و خیرات کیجیے، دان و خیرات کیجیے۔ آپ جتنی زیادہ فقیر اور مسکین کو دان کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی روزی میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ نمبر 8، کھانے کی مقدار میں کمی کیجیے۔ یہ پیٹ ہے، جب اس کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو انسان بالکل لڑھک جاتا ہے، مختلف قسم کی بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پیٹ کا ایک حصہ ہمیشہ خالی رکھیے، انشاءاللہ ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو دوستو، میں دوسری طرف جانا نہیں چاہتا، عرض یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ ہم اور آپ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے روزے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور ایک حدیث جس کو میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزہ رکھتے ہوئے باطل کام اور باطل کلام، بیہودہ بات نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی روزے کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ معصیات و منکرات سے بھی زبان و دہن اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ کی باتیں اور گناہ والے اعمال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس آدمی کو، روزے دار کو، کوئی روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو، گندی باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔